اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہمارے لیے، پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ کنٹروورسی رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم پہ، جنرل پرویز مشرف صاحب ہی واز مائی چیف۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ ریمی خان میں جب شیخ زیاد سلطان اللہ ہے تو وی ور ان دی پروٹوکول ڈیوٹی وتھ ہم۔ He was a jam of a person۔ بہت سی چیزیں وہ 99 کی کورل وار اور اس کے بعد کوپ، اس کے بارے میں بڑی کنٹروورسیز ہے۔ پھر 9/11 کا واقعات، تو بہت ساری چیزیں خراب بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں۔ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پرویز مشرف کے دور میں ترقی بہت ہوئی ہے۔ کراچی کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، جو مصطفیٰ کمال کہہ رہے کہ جی میں نے ڈیولپمنٹ کر دی، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی نا، وہ بیسیکلی پرویز مشرف صاحب نے بہت سارے فنڈز دیے تھے۔ ڈنڈی تو بہت ماری، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ماری اور ایم کیو نے بھی ماری، لیکن فنڈز ہے نا ایم کیو کو بہت، یعنی یہ لوکل گورنمنٹ کو یہاں پر دی۔ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پرویز مشرف کے ٹائم پر آیا۔ نادرا کا جو انٹروڈکشن ہے، نادرا بنا پرویز مشرف کے ٹائم پہ۔ پنجاب کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ پرویز الہی کا دور تھا۔ پرویز الہی کی دور پنجاب کی تاریخ کا سب سے زیادہ اچھا دور مانا جاتا ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ساؤدرن پنجاب کے اندر بہت ہی، بچوں کی تعلیم فری کر دی، اسکولنگ فری کر دی گئی، آئی ٹی کا شعبے میں بہت کام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پرویز مشرف، اور سب سے بڑی بات کہ جب مدرسوں کے اوپر بڑی پریشر تھی 9/11 کے بعد، تو پرویز مشرف صاحب نے اس کو ڈینائی کیا، اور ہے نا پھر اقوام متحدہ میں جو پرویز مشرف صاحب نے تقریر کی، دیٹ واز آلسو ویری گڈ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بولنا نہیں چاہیے لیکن وہ ڈرنک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب وہ انڈیا گئے، جب کشمیر ٹاک کے لیے جب انڈیا گئے، تو انڈیا میں ان کو میرے بہت ایک قریبی دوست ہے جو ہی واز پارٹ آف دا ڈیلیگیشن، تو اس نے مجھے بتایا کہ پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے نا وائن آفر کی، تو 3 days آئی تھنک پرویز مشرف صاحب ادھر رہے تھے، تو پرویز مشرف صاحب نے ہی ڈڈ ناٹ ٹچ دی وائن آن انڈین سوائل، ٹھیک ہے۔ تو مین آف آنر، بڑا دبنگ آرمی آفسر تھا، SSG کا تھا، ڈرا بیکس جو بھی تھے، لیکن ہے نا کشمیر کے بارے میں اور انڈیا کے خلاف ماشاءاللہ ہی واز ویری ووکل اینڈ بڑا دبنگ بولتا تھا۔ آئی لائک ہز ایٹیٹیوڈ اینڈ ہز مطلب رسپانس ٹورڈز انڈیا۔ اللہ پاک ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ان کے اوپر چیف آف دی آرمی اسٹاف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہمارے نواز شریف صاحب نے کر دیا کہ آئین توڑا، ججز کو انہوں نے گرفتار کیا، یہ کیا وہ کیا، بس یہ معاملات تھے۔ اللہ پاک ان کے لیے جو سفر کے آخری سفر کے جو ہے معاملات، وہ ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، کیونکہ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہمیں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس سے بعد ایک زبردست جو بات ہوئی ہے یہاں پر، بلکہ زبردست کیا، ایک سیڈ انسیڈنس ہوا۔ فیاض الحسین چوہان جو وہ جانا چاہ رہا تھا، وہ واش روم میں گیا ہے، وہ کیس میں فواد چودھری کے کیس میں، دیٹ آئی تھنک، تو ہی وینٹ ٹو دی واش روم، اور ہے نا وہ کورٹ میں تھا، واپس جانے لگا تو ہی واز ناٹ الاؤڈ، اور ہے نا بڑی مطلب بدتمیزی کی ہے پولیس والوں نے اس کے ساتھ، ادروائز ہی واز ویری پولائٹ۔ تو یہ بھی مقافت عمل ہے۔ احسن اقبال واز منسٹر فار انٹیریئر، احسن اقبال کے ساتھ بھی ہے نا ایک رینجرز کا ایک سپاہی تھا، جس نے اس کو سپریم کورٹ میں پناما کیس کے معاملے میں جب ہو رہی تھی کیس، تو اس میں سٹنگ منسٹر آف انٹیریئر کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ جو سویلین ہے نا، انہوں نے ہی ہے نا یہ پولیس کو بھی خراب کیا، اسٹیبلشمنٹ کو خراب کیا۔ اگر آپ سویلین پولیٹیشین اچھے ہوتے، چور و چکے نہیں ہوتے، ملک کے لیے کام کرتے، تو پھر یہ آپ کو یہ دن دیکھنے کو نہیں پڑتے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور اگر آپ ان کو قانون کے مطابق سب جگہ سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ چلتے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر ایک فواد چودھری کا اگین اس کے اوپر شراب کا مقدمہ، یار شرم کرو کچھ یار، فواد چودھری کے اوپر شراب کا مقدمہ ہے نا ہو گیا کہ جی he has been arrested، تو یہ ہے نا he was drunk،
بھائی اس دن تو وہ پوری دن ہونا ہی واز ان زمان پارک. تو زمان پارک میں اسٹریٹجی اور میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھی. تو کیا وہ ادھر ہے نا ڈرنکنگ کر رہا تھا بندہ, اور وہاں سے وہ نکلا ہے 3 بجے, اور وہاں پر اس کے 2-2:30 بجے وہ نکلا ہے اور 3 بجے اس کی اریسٹ ہوئی ہے. تو رات کو 3 بجے ہی بس اریسٹڈ, اور وہ بھی میٹنگ سے وہ کرنا زمان پاک سے جا رہا تھا. تو پتہ یہ بھی بہت غلط بات ہے کہ اس طرح کی آپ چیزیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت جو الارمنگ سچویشن ہے وہ بیریا ٹاؤن کے متعلق ہے. بیریا ٹاؤن کے اندر بہت زیادہ ڈکیتیاں بڑھ رہی ہے. پرسوں بھی ہے نا 3 ڈکیتیاں ہوئی ہیں. اس میں ایک میرا دوست ہے, اس کی ہے نا گھر میں شادی تھی, وہ 1 کروڑ روپے کے زیورات لے کر گر گئے. اور ہے نا مینجمنٹ ہے نا بڑی ہے نا وہ بڑی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے ڈکیتیوں کے معاملے میں, انویسٹیگیشن کے معاملے میں. اور ہے نا وہ ہے نا سی سی ٹی وی فوٹیج کی نہیں دے رہی تھی. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے گراب تھانے میں. اگر آپ گراب خانے میں دیکھیں تو بیریا ٹاؤن کے بہت سارے مسئلے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن ہے نا وہاں پر ہے نا کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے. بیریا ٹاؤن مس مینجمنٹ اتنے بڑے پروجیکٹ, اچھا پروجیکٹ بنایا ہے اور بہت اچھی انفراسٹرکچر ہے, لیکن آپ کی جو سیکیورٹی ہے, میرے گھر کے اندر, میرا اپنا گھر بھی ادھر ہے, نلکے شلکے 4 دفعہ چوری ہو گئے. میرا اپنا گھر, چوکیدار بھی ہے, لیکن جیسے ہی چوکیدار کھانے پینے ادھر گیا تو واردات ہو جاتی ہے. تو 4 دفعہ میرے گھر کے اندر بھی چوری ہو چکی ہے. اور ہے نا چوری کے اوپر ہے نا وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف تھا, اس طرح کی سیکیورٹی ہے بیریا ٹاؤن کی. تو بیریا ٹاؤن کو یہ کہنا چاہیے کہ ویک اپ, ادروائز بیریا ٹاؤن کے اندر سے نا سب نکلنا شروع ہو جائیں گے. اچھے لوگ ہیں نا وہ سب نکلنا شروع ہو جائیں گے. آگے ایک آئی ایم ایف کے معاملات ہے, بہت کڑی شرائط رکھ گئی ہے. معیشت جو ہے آپ کی وہ بالکل ڈوب گئی ہے, ڈوبنے والی نہیں ہے, بالکل آلموسٹ ڈوب گئی ہے. آپ آئی ایم ایف نے نا پورے 5 سال میں 2017 سے لے کے 2022 دیکھے تو $4.5 بلین دیے. لیکن اگر آپ کا جو اس نے آئی ایم ایف نے نقصان پہنچایا ہے, اب میں آپ صرف اسٹاک ایکسچینج کی بات کر دیتا ہوں, تو آپ کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ $40 ارب کی کیپٹلائزیشن تھی, جو کہ ٹھیک ہے انڈیکس کو مینٹین کیا ہے, انڈیکس کی آئٹم چلا کے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کا جو ہے نا $23 بلین کے اوپر چلے گئے. اٹ واز ون ٹائم اٹ واز $50 بلین اینڈ ابو. اب وہ 25 بلین کا ہے نا تقریباً ہے نا جو ویلیویشن کے اندر لاس ہوا ہے, جو وہ پبلک کو لاس ہوا ہے, جو ان کے انویسٹر ہوں گے 1 لاکھ سے 3 لاکھ کے قریب ہے نا ان پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے, گورنمنٹ کے بھی بہت سارے ہے نا لسٹڈ کمپنیز ہیں. تو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور آئی ایم ایف جو دے گا نا وہ ہمیں 1 ارب یا 1.5 ارب دے گا. شرطیں اتنی ہے, اور یہ بہت اس معاملے میں پریشان ہے. اب شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنے گی. تو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ اب شبر زیدی صاحب سے تو ایک ایف بی آر تو چلتا نہیں تھا, آگے وہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے پی ٹی آئی بھی ہے نا ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کے خلاف ہے, پلس کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این اور یہ. لیکن پولیٹیشین کو بیٹھنا چاہیے, پولیٹیشین کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ اپنی ساری عیاشیاں ختم کر دیں. بلاول بھٹو ادھر ناشتے کے لیے $4,000 کی ٹکٹ لے کے جا رہے ود ڈیلیگیشن, ایک بندے کی $4,000 کی ٹکٹ ہے, بزنس کلاس کی $4,000 کی امریکن کی ٹکٹ ہے. اب وہ اپنے ساتھ ڈیلیگیشن لے کے جا رہے. ہنا ربانی خر 7 سے 8 ہنا وزٹس کر چکی ہیں صرف امریکہ کے, اور اگر آپ ان کے سارے دن اربوں روپے کی ٹکٹیں اور اربوں روپے کے ایکسپینڈیچر ہو چکے ہیں یہ 8-9 مہینے کے اندر, یہ فورن ڈیلیگیشن جو جا رہے ہیں. تو یہ سارے خرچے اگر آپ, اور کیا تیر مار دیا آپ نے, کوئی کیا پیسے لے کر آ گئے ہیں پاکستان میں, کیا کر کے آ گئے پاکستان کے اندر, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کیا امریکہ نے فورن پالیسی میں کیا امریکہ نے کہا ہے کہ ہم کشمیر پہ زیادتی ہو رہی ہے, آج یوم کشمیر بھی ہے, تو بولتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے. نہ فورن لیول کے اوپر آپ کی کوئی سے, نہ آپ کو پیسے, آپ کو بھکاری فکاری اور بالکل کرپٹ قسم کے لوگ مانا جاتا ہے. تو بھائی پاکستان کی سوچ لیں, پاکستان اللہ پاک نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, ہماری جو تھوڑی سی زندگی ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیں. اور اسی لیے یہ میں نے ویلوگ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کیا جائے. پاکستان زندہ باد.